کہ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بات کر رہے ہیں جو ہم نے سندھ کو دی ہے، اور مختصر یہ کہوں گا آپ کی آبادی کے تناسب سے زیادہ دی ہے، تو یہ کہہ دینا اور یہ ماتم کر دینا کہ ہائے سندھ کے ساتھ زیادتی، نہیں، سندھ کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ سندھ ہمارا ہے، سندھ ہمارا ہے، اور انشاءاللہ سندھ میں ہم جائیں گے، اور سندھ میں بھی انشاءاللہ سیاسی طور پر ہم اپنا لوہا منوائیں گے، جیسے پنجاب میں منوایا، جیسے خیبر پختونخوا میں منوایا۔ تیاری کر لو، سندھ میں بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں ہم، تیاری کر لو۔ جناب والا، اب میں گلوبل ریسیشن اور اکانومی کی بات ہوئی، محترم راجہ ظفر الحق صاحب نے اکانومی کا ذکر کیا، بجا طور پہ کیا، سینئر آدمی ہے، سمجھدار ہے، زیرک ہے، دنیا پر نظر ہے ان کی، اور سیاست سے ہٹ کر بات کی۔ میں اس لیے احتراماً اسی لہجے میں بات کروں گا جس لہجے میں انہوں نے گفتگو کی، فہم و فراست کی بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھیے ایک ریسیشن آ رہا ہے، اور یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ کووڈ-19 سے ایک گلوبل ریسیشن ہے۔ The global economy will contract by 3%. Now if the global economy contracts by 3%, that comes to trillions of dollars. اب ٹریلین آف ڈالر جب ہوں گے اس کا امپیکٹ ہوگا دنیا پہ، ہوگا پاکستان پہ، ہوگا۔ ہماری سب سے بڑی منڈیاں کون سی ہیں؟ یا یورپ ہے یا امریکہ ہے۔ آج یورپ کی حالت آپ کے سامنے ہے، امریکہ کی حالت آپ کے سامنے ہے، آپ کی ایکسپورٹس گری ہیں۔ صرف مارچ کو اپریل سے آپ کمپیئر کریں تو یور ایکسپورٹس ہیو گون ڈاؤن بائی 41%۔ گلف کی صورتحال ہے، جو تیل کی قیمتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اگر آپ کی جو لیبر کی ریمیٹنسز آتی ہیں زیادہ کہاں سے آتی ہیں؟ گلف سے آتی ہیں۔ بہت لے آف کا خطرہ ہے گلف سے، اور اگر گلف سے لے آف ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کی ریمیٹنسز سے پڑے گا۔ اینڈ دیر از این ایسٹیمیٹ، I can't speak with authority, but there is an estimate that your remittances might go down between 20 to 23%. Now, remittances going down, exports going down, revenue collection going down, so there is a serious economic situation جس کو ہم نے بیٹھ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس serious economic situation میں بھی ہم نے ایک stimulus دیا ہے of 1.2 trillion rupees, which is historic. Never in the history of Pakistan a stimulus of this nature has been given before. جناب والا، میں عرض کرتا ہوں راجہ صاحب نے بہت ایک اور عمدہ بات کی، and that's the difference between person who's speaking through experience and people who are here for political point scoring. آپ نے فرمایا کشمیر، آپ نے کشمیر کی طرف توجہ دلائی، سے بات کی اور درست دلوائی۔ آج کشمیر کی جو صورتحال ہے جناب چیئرمین، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، and I speak as foreign minister of Pakistan، بہت سیریس ہے، بہت سیریس ہے۔ مقبوضہ کشمیر پہلے ہی مشکلات سے دوچار تھا، 9 مہینے وہ سیج کی کیفیت میں تھے، اور آپ کے سامنے حالات کیوں کے تھے، پابند سلاسل، لیڈرشپ اندر، انٹرنیٹ بند، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، سب کچھ تھا، لیکن اس پر کرونا آ گیا، اور پھر کرونا کی آڑ میں انہوں نے تعاون کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ ظالم، وہ نریندر مودی اور وہ جو RSS کی سوچ، وہ ہندوتوا کی سوچ رکھنے والی ہندوستان کی حکومت میں دنیا تعاون کا ہاتھ بڑھا رہی ہے، اور انہوں نے ظالمانہ گرفت، انہوں نے لوگوں کا گلا دبوچا۔ کیا کیا؟ انہوں نے کرونا کی آڑ میں لوگوں کے گھروں میں داخلے شروع کر دیے، اور انہوں نے لوگوں کو نہتے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، اور نئی حکمت عملی اپنائی ہے کہ جب مارتے ہیں تو لواحقین کو لاش بھی نہیں دیتے ہیں تاکہ جنازہ ہو سکے، اور جنازے کی وجہ سے وہاں ایک احتجاج کی کیفیت پیدا ہو سکے۔ یہ ہے وہ حکومت جس کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ جناب والا، انہوں نے کرونا کی آڑ میں کیا کیا؟ تعاون نہیں کیا، انہوں نے ڈومیسائل رولز میں تبدیلی کی تاکہ جو نان ریزیڈنٹ ہیں ان کو وہاں پراپرٹی رائٹس دے دیے جائیں، ریزیڈنس کے رائٹس دے دیے جائیں، اور اس کا ہم نے احتجاج کیا۔ میں نے پوری اسلامک ورلڈ کے ایک وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے، میں نے OIC کو خط لکھا ہے، اور OIC کے میں نے سیکرٹری جنرل کو کہا ہے، کہاں ہے OIC؟ ہم فاؤنڈنگ ممبرز ہیں، پاکستان فاؤنڈنگ ممبر ہے OIC کا۔ OIC کب جاگے گی؟ OIC کب بولے گی؟ OIC کیوں نہیں بول رہی کہ آج وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہیٹ مانگرنگ ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے ہم
ہندوستان کو کورونا جہاد سے ہم پناہ دے رہے ہیں. ہم ہندوستان کو سپر اسپریڈرز, کون ہے سپر اسپریڈرز؟ مسلمان ہیں. یہ مسلمان ہیں جو سپر اسپریڈرز ہیں, ان کا وہ ہیٹ مانگنگ کی جا رہی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یورپین یونین میں, اقوام متحدہ میں, سیکورٹی کاؤنسل میں ہم نے اس بات کو اٹھایا. جناب والا, میں نے کشمیر کی گلوبل کی بات کر لی. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا جی شاہ صاحب, وہ یہ ہے کہ میں محترمہ چلی گئی, کاش ہوتی تو میں ان کی خدمت میں پیش کرتا کہ ہم نے کئی فیصلے کیے. مثال کے طور پہ احساس کی بات کی. یہ رنگ دینا چاہ رہے ہیں کہ احساس بسپ ہے. نہیں ہے احساس بسپ. ہمیں بسپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا تھا, ہم نے کنٹینیو رکھا, ہم نے ختم نہیں کیا. لیکن بسپ محدود تھا, چھوٹا تھا. ہم نے بسپ کو ایکسپینڈ کر کے احساس کی شکل دی ہے. اور احساس کی شکل میں ہم نے 12 ملین فیملیز, 1 کروڑ 20 لاکھ کنبوں کو ہم اس میں سے ہم کیش اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں. پورسٹ آف دا پور, اس میں جو بسپ ہے وہ تو صرف 4 ملین ہے. 12 ملین میں سے بسپ از اونلی 4 ملین. The rest is the expanded احساس. I am just clarifying for PPP. جو ہم وہاں احساس لگا رہے ہیں تو یہ اپنے وہاں بینر لے کے آ جاتے ہیں اور جناب وہ کہتے ہیں جی ہم, پلیز لوگوں کی آنکھ میں دھول مت جھونکے. لوگ اب اتنے سادہ نہیں ہیں اور یہ آپ کو وقت بتائے گا کہ وہ سادگی کا وقت گزر گیا ہے. اسی طرح یوٹیلیٹیز کی ریلیف دی ہے کمرشل انڈسٹریل کنزیومرز کو, کمرشل کنزیومرز کو یوٹیلیٹی کی دی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز میں جو 19 آئٹمز کو سبسیڈائز کیا ہے, 50 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے. کیا سندھ اس سے مستفید نہیں ہو رہا؟ کیا اور صوبے سے مستفید نہیں ہوں گے؟ صرف اسلام آباد ہوگا؟ نہیں, پورے پاکستان کا سوچا جا رہا ہے. اور رمضان پیکج اس کے علاوہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ 75 ارب روپیہ ایک, اور جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے جس میں خاطر خواہ رقم آئی ہے, وہ سارا پیسہ ہم ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹو ان امپلائڈ. کورونا کی وجہ سے جو بے روزگار ہوئے ہیں اس طبقے کو ہم ایک ریلیف دینا چاہ رہے ہیں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں جناب چیئرمین, میں دعوت دیتا ہوں اپوزیشن کو, میں دعوت دیتا ہوں آئیے, آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو ہمارے سامنے رکھیے. خندہ پیشانی سے, فراخ دلی سے ہم سنیں گے, قبول کریں گے. ہاں, سیاست کرنی ہے ضرور کیجیے, وہ آپ کی مجبوری ہے, آپ کی ضرورت ہے, ہماری بھی ضرورت ہے. جب آپ سیاست کریں گے تو ہم بھی سیاسی زبان میں جواب دیں گے. جب آپ نیشنل بات کریں گے ہم نیشنل انداز میں سوچیں گے. دعوت آپ کو دے رہا ہوں, مل بیٹھ کر بات کرنا چاہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. شکریہ جناب اسپیکر. سینیٹر مصدق مسعود صاحب. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب, میں آپ کو آج 2 کہانیاں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سنانا چاہوں گا. جی. آج سے تقریباً 20 سال پہلے ایک دن میرا بیٹا بیمار ہو گیا. کئی مہینے تک اس کا بخار نہیں اترتا تھا. بہت پریشان رہے میں اور میری بیگم. تو ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے مجھے انگریزی میں کہا, اس نے بو ٹائی لگا رکھی تھی, کہ of all the things that I can tell you today about your child's diagnosis and prognosis, you are lucky that I cannot tell you anything. So let's hope to God that this was one of those pediatric mysteries that would just go away. اللہ نے بڑا کرم کیا. وہ کئی اجلاس اس وقت جاری ہے اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خطاب کے بعد نون لیگ کے سینیٹر اس وقت ایوان سے اظہار خیال کر رہے ہیں. تو میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ آج وہ کیا ایک چیز ہے جو میں قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اپنے بیٹے کے لیے. اور مجھے احساس ہوا کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میں قربان کرنے کو تیار نہیں تھا, اپنی زندگی سمیت. تو اس دن پہلی مرتبہ مجھے موت اور خوف سے آزادی ملی محبت کے ذریعے. میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں. آج سے کچھ 11 سال پہلے 12 سال پہلے ایک حادثے میں میرے چھوٹے بیٹے کے دونوں پیر جل گئے. میں اس وقت بڑی کنسلٹنگ کمپنی جو ہے اس کا مڈل ایسٹ کا دفتر اسٹریٹجی کنسلٹنگ کا ہیڈ کر رہا تھا. میرے پاس انشورنس تھی ہر قسم کی. تو جو بہترین برن ہاسپٹل ہے, میں اور میری بیگم ہم نے اپنے بچے کو اٹھایا, 18 مہینے کا تھا, ہم وہاں پہ لے گئے. کرسمس کی شام تھی, وہ
جیسے انہوں نے بچے کی حالت دیکھی ایسے لگا کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کوئی سائرن چل گیا ہے. وہ تمام ڈاکٹر, برن سرجنز, پلاسٹک سرجنز وغیرہ وغیرہ وہ سب آ گئے. تو جب میرا بیٹا سیٹل ہو گیا وہ سرجیکل ایریا میں, تو میں نیچے گیا اپنی انشورنس کے کارڈ لے کر اس کی رجسٹریشن کروانے. تو میں نے فارم پر کیا اور میں نے وہ بڑھا دیا وہ جو ریسپشنسٹ تھے ان کی طرف, اور ساتھ میں اپنے کارڈز بھی بڑھا دیے. تو اس لڑکی نے فارم تو میرا لے لیا اور کارڈز میرے ایک ہاتھ سے واپس کر دیے. اور اس نے مجھے کہا کہ we here believe that no value can be put on the life of a child, so we put none. تو میں بہت پریشان ہوا. میں نے اصرار کیا کہ میں اس انشورنس کے پیسے دیتا ہوں, ہم یہ کر سکتے ہیں افورڈ, آپ خدا کے واسطے یہ پیسے لے لیں اور کسی غریب بچے کی مدد کر دیجئے گا جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. تو انہوں نے کہا مجھے کہ ہم نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ہم زندگی کی قیمت نہیں لگاتے کیونکہ زندگی بیش قیمت ہے, اور ہمارے پاس بہت سے مخیر حضرات ہیں جو اس ہسپتال کو $30 ملین سے چلاتے ہیں. ہمیں کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں. دنیا میں کسی بھی جگہ سے کوئی بھی برن وکٹم آئے گا تو ہم اس کو ٹریٹ کریں گے, آپ اپنی یہ لے جائیے. جب میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر, if you want to serve and pay back, go do public service or work for a charity. تو آج جو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اس کی ایک بڑی وجہ وہ پے بیک ہے. تو آج یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. دونوں سوالات میں آپ کے ذریعے اس پارلیمان کے اس ہاؤس کے آگے پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے ایک آپ کی زندگی سمیت جو آپ اپنے بچے کی زندگی بچانے کے لیے اس وقت قربان نہیں کریں گے. اور دوسرا سوال جو چیئرمین صاحب میں آپ کے توسط سے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کیا قیمت ہے زندگی کی جو آپ آج لگائیں گے. اور میں سوچتا ہوں یہ وہ ڈاکٹر کی چاہے ایمبولنس ہو جو 3-4, اس کی بیگم ہو جس کی آنکھوں میں آنسو, جو 3-4 گھنٹے ڈھونڈتی رہی وینٹیلیٹر, ایک ہسپتال, دوسرا ہسپتال, تیسرا ہسپتال, وہ بھی یہی کہتی ہوگی کہ مجھ سے کچھ لے لو آج مگر میرے خامند کو بچا لو. میں سوچتا ہوں یہ جو ڈاکٹر, ینگ ڈاکٹر تھی یہاں پیمز میں جس کو بغیر باتھ روم کے بند کر دیا گیا اور وہ بار بار ویڈیو بنا کے بھیجتی رہی کہ خدارا میرا ایک چھوٹا بچہ ہے, میں گھر نہیں جانا چاہتی, میرا بچہ مر جائے گا, مجھے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ میں ڈگنیٹی کے ساتھ چند گھنٹے چند دن گزار سکوں کوئی جگہ دے دیں. تو وہ بھی یہی سوچتی ہوگی کہ آج میں اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس انڈگنیٹی کا شکار ہو رہی ہوں اور تیار ہوں, مرنے کے لیے بھی شاید تیار ہوں. 3 دن سے انفیکشن کے باوجود میں مریضوں کو انفیکٹ بھی کر رہی ہوں اور ان کو شفا بھی دے رہی ہوں. تو کوئی تو میری مدد کو آئے, کوئی پروٹوکول, کوئی اصول, کوئی پالیسی. اور میں سوچتا ہوں کہ وہ بے شمار لوگ جو اپنے بچوں کو اٹھائے پھر رہے ہیں, جن کو ریسپریشن بند ہو رہی ہے, اپنے والدین کو لیے پھر رہے ہیں, وہ مجھ سے مختلف تو نہیں, آپ سے بھی مختلف نہیں ہے. اور اگر میں نے اس دن یہ کہا کہ میں اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں تو مجھے یقین ہے کہ وہ بھی سب اپنی جان دینے کو تیار ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پالیسی ان کی جان لینے کو کیوں مصر ہے. اس وقت ہماری پالیسی کیا ہے؟ ہماری پالیسی یہ ہے چیئرمین صاحب کہ ہم لاک ڈاؤن کو کھولے دیتے ہیں کیونکہ ہماری حکومت بھوک اور موت کی تکرار کر رہی ہے. یہ بھوک اور موت کی تکرار چیئرمین صاحب حکومتوں کا کام نہیں ہوتا. حکومت کا کام ہوتا ہے بھوک کے خلاف ایک مؤثر پلان دینا اور موت کے خلاف ایک مؤثر پلان دینا. یہ تکرار جو ہم سننے کو آتی ہے کہ موت یا بھوک, یہ چیئرمین صاحب حکومت کا کام نہیں. ہمارے ہاں اس وقت جو پالیسی ہے, ہم اگرچہ اس کو یہ نہیں کہتے مگر جب ہم لاک ڈاؤن ہٹاتے ہیں تو ہم ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں. ہرڈ امیونٹی کا مطلب یہ ہے چیئرمین صاحب کہ جب 60-70% لوگوں کو یہ انفیکشن ہو جائے گی, جس کو مرنا ہے وہ مر جائے گا اور جس کو بچنا ہے وہ بچ جائے گا. اس میں جب امیونٹی ہوگی تو جو بچ جائیں گے وہ معیشت کا پہیہ چلائیں گے.
لیکن جو بات ہمیں نہیں بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ قبرستان کی کوئی معیشت نہیں ہوتی. جب لوگوں کو انفیکشن ہوگی اور پوری دنیا میں جب لوگوں کو انفیکشن ہوتی ہے تو وہ مرتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیے چیئرمین صاحب کہ پاکستان میں کیوں لوگ نہیں مریں گے بھائی؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آج حکومت کا ہاتھ مضبوط کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مشکل وقت ہے اور جس چیز کو ہم یکجہتی کہہ رہے ہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہمارے ہاں چیئرمین صاحب ہر 7 سے 10 دن میں اموات جو ہیں وہ دگنی ہو رہی ہیں حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق. آج 700 کے قریب ہونے کو ہیں. اس کا مطلب ہے 7-10 دن میں 1400 ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے 7-10 دن میں 2800 ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ 7-8 دن میں 5000 سے زیادہ ہو جائیں گی ہر 5-7-10 دن کے بعد. اور میں سوال اس ایوان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ کیا نمبر ہے موت کا جس میں سے ہر بچہ میرا آپ کا بچہ ہے, ہر بزرگ میرے آپ کے ماں اور باپ ہیں, میری 75 سالہ والدہ ہیں جن کو بڑی مشکل سے ہم نے ایک کمرے میں رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ہائپر ٹینسو ہیں, وہ ڈائیبیٹک ہیں, ان کو کورونری آرٹری ڈیزیز ہے. ان کے لیے تو یہ وائرس موت کا پیغام ہے. اور ہم سب کے بزرگ ہیں, اللہ سب کو سلامت رکھے, سب کو سلامت رکھے. ہمیں ہمارے بزرگوں کو, ہمارے دوستوں کے بزرگوں کو, ہمارے سیاسی مخالفین کے بزرگوں کو. لیکن بزرگوں کے اندر موت کی شرح 10 سے 20% کے قریب ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارا ایک ینگ ہے جہاں پہ 85% کے قریب لوگ 50 سال سے کم عمر ہیں, اس وجہ سے موت کی شرح تھوڑی کم ہوگی ان میں. لیکن جو بزرگ ہیں 3-3.5 کروڑ بزرگ جو ہیں ان میں موت کی وہ نہیں ہوگی, موت کی شرح وہ نہیں ہوگی جو ہمارے ینگر پاپولیشن میں ہے. تو کیا وہ 3-3.5 کروڑ لوگ جو بزرگ ہیں جن میں 10 سے 20% اموات کی شرح ہوگی, کیا یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے؟ تو چیئرمین صاحب یکجہتی اس وقت یہ ہے کہ ہم اس حکومت کی پالیسی کو اپوز کریں. یہ ہے یکجہتی. یکجہتی یہ ہے کہ اس وقت آج اس فورم پہ اور ہر فورم پہ جہاں پہ ہمارا کام ہے قانون بنانا, آئین بنانا, اصول بنانا, پالیسی کو بہتر بنانا, تو اس تحریک میں کہ آپ حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اس تحریک میں کہ ہم حکومت کی پالیسی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, ہمیں حکومت کو مؤدبانہ ہم چاہتے ہیں کہ تجاویز پیش کریں. چیئرمین صاحب یہ ملک پاکستان مسلم لیگ کا نہیں ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا بھی نہیں ہے, یہ ملی عوامی پارٹی کا بھی نہیں ہے, جماعت اسلامی کا بھی نہیں ہے, JUIF کا بھی نہیں, یہ پاکستانیوں کا ملک ہے. یہ پنجابی کا, سندھی کا, بلوچی کا, پٹھان کا, بلتی کا, کشمیری کا ملک نہیں, یہ پاکستانیوں کا ملک ہے. یہ کسی غریب کا, امیر کا, مزدور کا, سرمایہ دار کا, لکھاری کا, دانشور کا ملک نہیں ہے, یہ پاکستان کا ملک ہے, تمام پاکستانیوں کا ملک ہے. اس وجہ سے ہم سب کو ایک پالیسی, مؤثر پالیسی بنانی ہوگی اور مؤثر پالیسی کے خد و خال آپ کے سامنے پیش, آپ کے توسط سے حکومت کو پیش کرنے ہوں گے. جو ریکمنڈیشنز ہم پیش کرنا چاہتے ہیں, مؤثر ریکمنڈیشن, اسپیسیفک ریکمنڈیشنز وہ یہ ہیں کہ ایک مؤثر لاک ڈاؤن عید کے بعد تک کیا جائے. مؤثر لاک ڈاؤن, ایسا لاک ڈاؤن جو پہلے 1.5-2 ہفتے کیا گیا تھا اور اسی حکومت نے کیا تھا اور ہم نے تعریف کی تھی حکومت کی اور حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک مؤثر 4-6 ہفتے کا یا 3-4 ہفتے کا لاک ڈاؤن کیا جائے جس سے اس وائرس کی کمر ٹوٹ جائے. پوری دنیا میں چیئرمین صاحب کسی بھی جگہ پہ 6 سے 8 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے بعد اس وائرس کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اس کی شرح گر گئی ہے, پھر انہوں نے لاک ڈاؤن نرم کرنے شروع کیے ہیں, چاہے وہ اٹلی ہو, اسپین ہو, فرانس ہو, برطانیہ ہو, کوئی دنیا کا ملک ہو, چین ہو, سنگاپور ہو, جن ممالک کی ایگزامپلز آپ نے دیے, ہر جگہ پہ وائرس کی پہلے کمر توڑی گئی ہے اور پھر لاک ڈاؤن نرم کیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے مؤثر لاک ڈاؤن کیا تو 1 شخص مر رہا تھا, جب کھولا تو 30 مر رہے تھے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن ہم نے لاک ڈاؤن مؤثر کیا اس دن صرف 20 اشخاص کی تشخیص روز ہو رہی تھی اور جس دن کھولا اس دن 700 سے لے کر اب 1400 1500 ہو گئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بتائیے مجھے. تو ایک مؤثر لاک ڈاؤن کی ہمیں ضرورت ہے, تجویز نمبر 1. دوسری تجویز یہ ہے کہ اب سے لے کے عید تک کا جو وقت ہے اس میں پاکستان, اور مجھے معلوم ہے کچھ کام یہ سینٹرل کنٹرول کر رہی ہے اور بہت اچھا کام کر رہی ہے, ہم معترف ہیں اس کے, کہ پورے ملک کو وارڈز کے اندر یا یونین کاؤنسلز کے اندر تقسیم کیا جائے اور اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگ جن کو اندر آثار بیماری کے ہیں 100% ان کو ٹیسٹ کیا جائے, اور جس جگہ پہ نہیں ہے بیماری کے آثار وہاں پہ سیرم ٹیسٹنگ کی جائے, رینڈم سیمپل 100 سے 200 لوگوں کا. اس سے زیادہ کی ضرورت ہے یونین کاؤنسل میں نہیں ہوگی. اور وہاں کے لوکل ڈاکٹروں سے لیا جائے سمپٹومیٹک انپٹ کہ کیا کیا کس قسم کے سمپٹمز اس یونین کاؤنسل میں آ رہے ہیں, اور ان 3 بنیادوں پہ 100% وہ لوگ جو سمپٹومیٹک ہیں ان کے ٹیسٹ, رینڈم سیمپل 100 سے 200 لوگوں کے وہ جو سمپٹومیٹک نہیں ہیں, اور ڈاکٹروں کی انپٹ پٹ کی بنیاد پہ پورے پاکستان کو ریڈ, یلو اور گرین زونز میں تقسیم کر دیا جائے. اور یہ جو آپ مؤثر لاک ڈاؤن کریں گے اس سے گرین زونز جو ہیں وہ 70% تک ہو جائیں گے, وائرس کی کمر ٹوٹ جائے گی. تو جو گرین زونز ہیں ان میں فل اکنامک ایکٹیویٹی کر دیں آپ عید کے بعد. جو یلو ہیں وہاں پہ نرم لاک ڈاؤن کریں, اور جو ریڈ زونز ہیں ان کو کوارنٹین کریں, وہ تھوڑے رہ جائیں گے. ان کوارنٹینڈ ایریا میں جو غریب لوگ ہیں آپ اپنے تمام پیسے, بھوک اور مفلسی کا علاج ان ریڈ ایریاز پہ فوکس کریں اور وہاں پہ کھانا پہنچائیں اور وہاں پہ پیسے پہنچائیں. تو سوال اٹھتا ہے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ابھی ہمیں $1.4 بلین دیے ہیں آئی ایم ایف نے صرف کرونا کے لیے. یہ 230 ارب روپے بنتے ہیں. ہم نے 200-300, ہم کہہ تو رہے ہیں کہ 1400 ارب, لیکن 200-300-400 ارب تو ہم نے صرف کنسٹرکشن کا پیکیج دے دیا, مینوفیکچررز کو پیکیج دے دیا, ایکسپورٹرز کو پیکیج دے دیا. ان کے پرانے جو پیسے آؤٹ سٹینڈنگ تھے 100 ارب کے وہ واپس کر دیے. اچھا کیا. لیکن کیا یہ وقت ایسا نہیں کہ وہی پیسے اس 230 ارب میں ڈال کے غریبوں میں بانٹ دیے جاتے؟ ہم اس بات کے معترف ہیں کہ احساس پروگرام یا بس پروگرام کو بڑھایا گیا ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن یہ جو اضافی پیسے ہیں اس حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 5 کروڑ لوگ ہیں 20% جو غربت کی سطح سے نیچے ہیں. 20% لوگوں کو ایک مہینہ کھانا کھلانے کے لیے صرف 500 ارب چاہیے, جس میں سے 230 ارب آپ کو آئی ایم ایف دے چکی ہے, اور 300-400 ارب کے آپ پیکیجز بنا چکے ہیں. تو خدا را آپ ایک مؤثر لاک ڈاؤن کیوں نہیں کر سکتے؟ کل میں ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ تھا تو انہوں نے مجھے ایک ٹیچر کی داستان سنائی جس نے کہا کہ اس نے تنگ آ کے سفید پوش آدمی نے, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا تھا, اس نے خودکشی کر لی. تو یہ پارلیمان کا جو ہاؤس ہے, آج ہم کیوں اس طرح کی قانون سازی نہیں کر سکتے کہ وہ تمام پرائیویٹ سکول جنہوں نے اتنا ڈھیر پیسہ کمایا ہے ہمارے بچوں سے, وہ کسی استاد کو لے آف اس وقت نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو پجیروز اور نہ جانے کون کون سی گاڑیاں چلاتے ہیں, سرمایہ دار ہیں, انڈسٹریلسٹ ہیں, اللہ ان کو اور ترقی دے, اللہ ان کو اور پیسہ دے گے, مگر ان گاڑیوں کی موجودگی میں کیوں ہم ایسی قانون سازی 1-4 ہفتے کے لیے نہیں کر پاتے کہ ان سفید پوش لوگوں کو اس وقت لے آف یا نوکری سے برخاست نہیں کیا جا رہا. آپ کے جو من میں آئے آپ انہیں دیجئے انسینٹو اس کا ٹیکس کا, لیکن وہ کسی غریب کو اس وقت لے آف نہیں کر سکتے, اس کی تنخواہ نہیں روک سکتے. اگر آپ کسی غریب آدمی کے لیے 500 ارب میں ایک مؤثر لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں, سفید پوش کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ہاتھ مضبوط کریں گے, قانون سازی کر سکتے ہیں, تو بھائی پھر روک کاہے کی ہے؟ یہ بھوک اور موت کی تکرار کاہے کی ہے؟ تو میں, اگر آپ کے توسط سے, جی سینیٹر صاحب, جی میں ختم کرتا ہوں سر, جی میں آپ کے توسط سے اس پارلیمان کے نون لیگ کے سینیٹر مصدق ملک اس وقت سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ عید تک ایک مؤثر لاک ڈاؤن کیا جائے اور ملک کو یلو, گرین اور ریڈ زونز میں تقسیم کیا جائے. اور یہ وقت ایک بریک کا, لیکن اس سے پہلے نیوز اپڈیٹس.